إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. گرامی قدر حضرات و خواتین، رمضان المبارک کا رحمتوں اور بخششوں کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ ذوالجلال نے سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی وحی کو نازل فرمایا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اور اس سال لیلۃ القدر، جس وقت جس رات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور ان پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق یہ آیات نازل ہوتی ہیں. تو وہ رات اس سال 21ویں رات تھی اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبر کو ان آیات کے ساتھ خاتم النبیین بنا کر رسالت اور نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا اور ان کو آخری نبی، آخری امت کی طرف مبعوث کیا. یہ وہ رات تھی کہ جس وقت مسلمانوں کے لیے جو شخص بھی جنت کی راستے کی زندگی چاہتا ہے اور جو شخص دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سعادت چاہتا ہے، تو اللہ ذوالجلال نے آسمانوں سے ہمارا نصاب تعلیم نازل کیا. مسلمانوں کا نصاب تعلیم یاد رکھیے وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی ہے.
جو اللہ ذوالجلال نے نازل فرمایا ہے اور اس کے اندر کسی انسان کی کوئی رائے، کوئی کاوش اور کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے، خالص نصاب تعلیم جو جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا، اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے قرآن مجید بھی لوگوں کو سنایا، اور اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے قرآن مجید کا پریکٹیکل چلتی پھرتی اس کی تفسیر اور اس کا رنگ وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور وہ میڈیکل کالج کا نصاب نہیں پڑھتا، اس میں پاس نہیں ہوتا، تو اس کو ڈاکٹر کی ڈگری کبھی نہیں مل سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص انجینئر بننا چاہتا ہے تو جب تک وہ نصاب نہیں پڑھے گا، اس کو نہیں سمجھے گا، اس کا امتحان نہیں دے گا، تو اس کے پاس انجینئر کی ڈگری جعلی تو ہو سکتی ہے، جھوٹی اور پیسوں سے خریدی ہوئی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ حقیقتاً انجینئر کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے مسلمان ہیں۔ ہمارا نصاب زمین کے اوپر نہیں بنا، کسی مصنف اور کسی مؤلف نے ہمارے نصاب کو نہیں لکھا۔ مسلمانوں کا نصاب تعلیم، مسلمانوں کے اور ساری دنیا کے خالق، مالک، اس ڈھانچے کو بنانے والے اور اس دنیا کو بنانے والے خالق اور مالک نے اپنا کلام بھیج کر اور پھر اس کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اب میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی پڑھا لکھا غیر مسلم آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا نصاب تعلیم سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کتاب دے دیں تاکہ میں اس کتاب کو پڑھوں اور میں سمجھ لوں اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، اور اسلام مجھ سے تقاضا کیا کرتا ہے، تاکہ میں اس کو پڑھوں، اس کو سمجھوں، اور اللہ توفیق دے تو اسلام قبول کر کے اسی دین کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت میں پاس ہو جاؤں۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ اس پڑھے لکھے غیر مسلم کو کون سی کتاب پکڑائیں گے؟ صرف آپ قرآن مجید دیں گے، یہ لو یہ ہماری کتاب ہے، کیا آپ اس کو تبلیغی نصاب دیں گے؟ آپ اس کو قدوری دیں گے؟ آپ اس کو الگ الگ ائمہ کی لکھی ہوئی فقہ کی کتابیں آپ ان کو دیں گے؟ قطعاً نہیں دیں گے۔ ہم اسلام کی کتاب دیں گے، اور وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ وہ ہم سے پوچھے کہ اس میں تو لکھا ہے کہ نماز کو قائم کرو،
نماز قائم کرو، تو میں نماز کیسے قائم کروں؟ تو ہم ان کو، ہمارا دین بڑا سادہ تھا، بڑا آسان تھا، لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل بنایا اور لوگوں کے ذہن میں یہ غلط بات بٹھا دی کہ نہ قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ تو سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ وہ قرآن پڑھ کر ہم سے پوچھے کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے نماز ادا کرو، تو ہم اس کو کیا دیں گے؟ کیا فضائل اعمال پکڑائیں گے؟ ہم اس کو کسی انسان کی اپنی طرف سے لکھی ہوئی نماز پکڑائیں گے؟ نہیں، ہم اس کو صحیح بخاری پکڑا دیں گے کہ بھائی آپ ساتھ ساتھ صحیح بخاری پڑھیں، آپ کو وضو کا طریقہ بھی ملے گا، آپ کو اذان کا طریقہ ملے گا، آپ کو نماز کا طریقہ ملے گا کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور وہ آدمی علی وجہ البصیرت ایمان لے آئے گا۔ اب اس کے اندر شرک نہیں ہوگا، اس کے اندر بدعات نہیں ہوں گی، اس کے اندر قبر پرستی نہیں ہوگی، اس کے اندر فوت ہو جانے والوں سے مانگنے کا تصور بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے قرآن کو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سمجھ کر اسلام قبول کیا اور اسلام کو سمجھا، تو اس کے چشمہ صافی سے صاف اور شفاف بغیر کسی انسانی ملاوٹ کے اس نے اس کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اور وہ بہترین مسلمان ہو۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، پاکستان میں تقریباً 22 کروڑ بسنے والے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، آپ ہر بستی اور دیہات میں جا کر پوچھ لیں کہ ہم بھی مسلمان ہوئے ہیں، کیا ہم نے بھی قرآن سے اسلام سیکھا؟ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہماری جو فکر ہے اللہ کی پہچان کے بارے میں، ہماری جو سوچ ہے اسلام کے بارے میں، کیا وہ ہم نے قرآن پڑھ کر اختیار کی، یا ہم نے سنی سنائی باتوں کو، سنی سنائی چند باتوں کو اختیار کر کے ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور ہم نے پھر واپس پلٹ کر قرآن کا ترجمہ، قرآن کا فہم، قرآن کی تفسیر، اس کو ہم نے ہاتھ نہ لگایا۔ چنانچہ کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا گناہ، سب سے بڑا جرم، وہ اگر زمین پر ہو سکتا ہے انسانوں سے، تو کیا وہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں اس سے بھی بدترین شکل کے اندر موجود نہیں ہے؟ آئیے، جو میں نے 2 آیات پڑھی ہیں، ان کی روشنی میں آج چند منٹ گزارش کرتا ہوں۔ اللہ کی زمین پر سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی بغاوت اور سب سے بڑا وہ گناہ جو ناقابل معافی ہے، اگر اسی گناہ پر مر جائے اور توبہ کے بغیر مر جائے، تو وہ گناہ ناقابل معافی ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک ہے، وہ کفر ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ذوالجلال شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور شرک کے علاوہ باقی بڑے سے بڑے گناہ ہوں تو اللہ جس کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرک بلا توبہ مرا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ یہاں تھوڑا سا غور کیجئے، اگر کوئی چور ہو بغیر توبہ کے مر جائے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ بدکار، شرابی، قاتل، جھوٹ بولنے والا، ملاوٹ کرنے والا، یہ بڑے بڑے جرم ہیں، بڑے بڑے جرم ہیں۔ اللہ چاہے تو سزا دے کر اس کو جنت دے دے، اللہ چاہے تو اس کی نیکیوں کو دیکھ کر، اس کے ایمان اور توحید کو دیکھ کر اس کو معاف کر دے، لیکن یاد رکھیے مشرک وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، وہ مسجدیں بنانے والا، بلکہ سب سے عظیم اللہ کا گھر بیت اللہ بنانے والا کیوں نہ ہو۔ مسجدوں کا درجہ بڑا ہے، لیکن بیت اللہ کو تعمیر کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کا طواف کرنا، اس سے بڑی نیکی کون سی ہو سکتی؟ اگر وہ بیت اللہ بھی بنا لے اور وہ سبیلے لگا لے اور وہ لنگر خانے کھول دے اور مخلوق کو آسانی کے لیے جتنا چاہے خرچ کر لے، وہ راتوں کو عبادت اور دن کو روزے کی حالت میں گزارے، ہر سال حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ کرتا رہے، لیکن اگر اس کے اندر شرک ہے تو پھر اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ یہ ساری کی ساری نیکیاں اس کی برباد ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے ہاں ان کی کوئی ایک ذرہ بھر حیثیت نہیں ہے، اور اگر یہ نیکیاں کوئی پیغمبر بھی کر لے اور اس کے بعد اس سے بالفرض شرک ہو جائے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں، اور سید کائنات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے عظیم پیغمبر، اگر بالفرض تجھ سے بھی شرک ہو جائے، کیا پیغمبر شرک کرتا ہے؟ وہ تو شرک کے خلاف لڑتا ہے، شرک کے خلاف گالیاں سنتا ہے، شرک کے خلاف وہ پتھر کھاتا ہے، شرک کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ تو شرک کے خلاف اپنا گھر بار اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تم کتنی عبادت کر لو، تسبیحاں ہاتھ میں پھیر پھیر کر گھماتے رہو، یاد رکھو اگر تمہارا عقیدہ توحید صاف نہیں ہے تو ان تمام اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جس شخص نے بھی شرک کیا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ ذوالجلال کے کاموں میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور قیامت کے دن ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے اس کائنات میں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ اللہ کو ایک ماننا،
اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اقرار اور شہادت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی سجدہ کے لائق نہیں، کسی قبر پر ہاتھ پھیلانے کے کوئی لائق نہیں۔ آپ نے خود کیا فرمایا تھا؟ آخری دن تھے اور آپ کو بتلایا گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا کر وہاں سجدہ کرتے ہیں، ان کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کر وہ وہاں سجدہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو، اللہ کی طرف سے تباہی ہو ان یہودیوں اور عیسائیوں کو جنہوں نے اپنے نبی کی، اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی۔ آج وہ کون سا دربار مجھے دکھائیے، وہ کون سا مزار اس پاکستان میں مجھے دکھائیے جہاں سجدے نہ ہوتے ہوں، جہاں نظر و نیاز نہ چڑھائی جاتی ہو، جہاں منتیں نہ مانگی جاتی ہوں، جہاں قبروں کا طواف نہ ہوتا ہو، اور جہاں رو رو کر اس میت کو، اس مردہ کو پکارا نہ جاتا ہو۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا جرم اور بغاوت۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس علاقے میں ایمان کا دعویٰ بھی ہو، الذین آمنوا، کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، لیکن ان کے ایمان کے ساتھ شرک بھی ہو۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے قبر پرست اور ہمارے اس ملک کے مشرک وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے؟ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن، صرف ان لوگوں کے لیے امن ہے۔ اگر کسی ملک اور معاشرے میں امن چاہتے ہو تو خالص عقیدہ توحید سے امن آئے گا، شرک سے فساد پھیلے گا، شرک سے قتل و غارت پھیلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو دعوت دی کہ لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، سوال پیدا ہوتا ہے وہاں تو کوئی ان کی معاشی حالت بدتر تھی، ان کے اخلاق برے تھے، شرابی تھے، آپس میں قتل و غارت یہ ان کا وتیرہ تھا، اور زندہ بیٹیوں کو گڑھا کھود کر دفن کرنا یہ ان کی جاہلیت اور یہ گمراہی تھی۔ آج کل شاید اگر کوئی بھائی وہاں گیا ہو تو انہوں نے باب فہد کے بعد اور باب عبداللہ کے باہر ایک چھوٹی سی جگہ انہوں نے گھیری ہے، اور اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے، بتایا ہے وہاں کے لوگوں نے کہ یہ وہ جگہ ہے بیت اللہ کے باہر، باب فہد اور باب عبداللہ کے بعد یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مکہ کے مشرک اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے اور وہ چیختی چلاتی رہ جاتی تھی، اس لیے کہ ان پر ان کا ایمان بھی تھا کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، ایسا ہے، لیکن یہ شرک کی وجہ سے فساد اور فتنہ یہ تھا
کہ ایک دوسرے کا قتل ہے، بچوں کو مار دیتے تھے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے؟ اللہ نے قرآن میں کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، اور ظالموں ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو پیدا کیا ہے تو ان کو بھی ہم دیں گے، ان کو قتل کیوں کرتے ہو؟ بھائیو، یہ شرک سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑی بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کون شخص ہے جو زیادہ گمراہ ہو، زیادہ جاہل ہو اور زیادہ بے عقل ہو، زیادہ گمراہ ہو اس شخص سے کہ جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ مردوں کو پکارتے ہو، قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو پکارتے ہو اور ان کو کہتے ہو کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ چاچڑ وانگ مدینہ دسے، کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ جو مرے ہوئے ہیں، جو قبروں میں پڑے ہیں، وہ خدا ہے۔ کسی کا کوئی نام ہے، کسی کا کوئی افسانہ ہے، ہر ایک کا افسانہ بھی الگ الگ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شرک ہے، اور اس شرک سے نجات کا سب سے آسان، سب سے خوبصورت اور واضح طریقہ وہ قرآن ہے۔ ہم اپنی کسی کتاب کی دعوت نہیں دیتے۔ کیا قرآن ہم نے بنایا؟ کیا صحیح بخاری یہ ہم نے بنائی؟ صحیح بخاری کی ایک ایک سند اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اس کائنات میں سب سے صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، وہ ہم نے بنائی۔ لوگوں کو فضائل اعمال دینے کی بجائے لوگوں کو شرک اور کفر سے بھری ہوئی کتابیں دینے کی بجائے آپ لوگوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ قرآن کی طرف کیوں نہیں بلاتے ہو؟ اگر قرآن کو پڑھیں، اس کا درس دیں، تو ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا رہا۔ جب سپیکر کھلے ہوتے تھے تو شکایت لگتی تھی کہ یہ لوگ قرآن کا درس دیتے ہیں اور جان بوجھ کر ایسی ایسی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں جو ہمارے خلاف ہوتی ہیں، اور اس درس کو بند کرو۔ سمجھدار تھانے دار تھا، آ گیا، اور یہ واقعہ اسی فیصل آباد کا ہے، نگہبان پورے کا ہے، یہ کہیں دور کا نہیں ہے۔ دونوں علماء کو بلایا اور دونوں مسجدوں کی انتظامیہ کو بلایا، اور وہ ہمارے محترم قاری نعیم صاحب کے والد سمجھدار تھے رحمہ اللہ، وہ گھر سے قرآن لے آئے، کہنے لگے جی یہ قرآن ہے، آپ اس مولوی صاحب کو دے دیں اور ان کو بتائیں کہ جون جون سی آیت ان کے خلاف ہے یہ نشانی لگا دیں، اور ہم جب درس دیں گے تو اس آیت کو چھوڑ کر ہم آگے والی آیت کا درس دے دیں گے۔ اب اس مولوی نے سوچا کہ میں نشانیاں لگاؤں کہ یہ بھی آیت ہمارے خلاف ہے، یہ بھی آیت ہمارے خلاف ہے، یہ بھی آیت ہمارے خلاف ہے، تو یہ تو ہماری بدنامی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمیں دکھ بھی ہے، رنج بھی ہے، اور یہ ہماری گفتگو اس خیر خواہی سے بھری ہوئی ہے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کی امت، محمد کی امت، اسلام کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت شرک کرے، مردوں کو پوجے،
اور جو ہمیشہ سے زندہ اور زندہ ہے، زندہ رہے گا، خالق اور مالک کا در چھوڑ کر مردوں کے پاس جا کر اپنی جبین نیاز کو جھکائے اور ان سے بیٹے مانگے، بیٹیاں مانگے، شفا مانگے، عافیت مانگے، اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخلوق اور بندے سے ان کو مشکل کشا بنا دی، عالم الغیب بنا دی۔ عالم الغیب اللہ کے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، عالم الغیب ہوتے تو پھر آسمان سے فرشتے کو وحی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ دلیل پیش کی تھی ایک اجتماع میں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ عالم الغیب کا یہی معنی ہے کہ اس کا ذاتی علم اتنا ہے یا عطائی علم اتنا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ما کان وما یکون وما سیکون، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ بار بار جبرائیل امین علیہ السلام آیات لے کر کیوں آتے تھے؟ آپ کیوں کہتے تھے کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں، میں جبرائیل سے پوچھوں گا اور میں اپنے رب سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا؟ پتہ چلا نہ آپ عالم الغیب ہیں، نہ کوئی اللہ کے علاوہ مشکل کشا ہے، اور نہ کوئی حاجت روا ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ کر انبیاء کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگتا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ کوئی شخص اگر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانگتا ہے، ما فوق الاسباب یا حاجت روا مانگتا ہے، اس کی کسی بھی طرح سے اس کی عبادت کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ یاد رکھیے، اپنے اعمال کو جو رمضان میں کر رہے ہیں ان کو ضائع نہ کر دینا، شرک سے بچنا اور توحید کو مضبوط کرنا۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے جاؤ، صحیح بخاری کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے جاؤ، آپ کا وہ پکا اور خالص توحید اور ایمان بنے گا، عمل خوبصورت بنے گا جو اللہ ذوالجلال کو مقبول ہوگا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اس مہینے کی برکت سے ہم قرآن کی طرف رجوع کر لیں، سنت رسول کی طرف ہم رجوع کر لیں، اپنے عقیدے سے شرک کی چیزوں کو کھرچ کر نکال لیں اور اللہ کے پاس جائیں تو خالص توحید لے کر جائیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ توحید پر فوت ہوگا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أما بعد۔ آج کا اعلان جیسا کہ آپ جانتے ہیں جامعہ سلفیہ کے لیے ہے، اور جامعہ سلفیہ کی خدمات اور اس کی کوششیں اور کاوشیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ ہمارے پاکستان کا سب سے عظیم ادارہ جس سے بہت سے علماء فارغ ہوئے اور پوری دنیا کے خطے خطے میں اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اور آج کل وہاں کے ٹرسٹ کے چیئرمین کا
جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے محترم حاجی بشیر احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور زندگی میں برکت فرمائے، یہ ہیں۔ تو باہر لڑکے کھڑے ہوں گے، آپ حضرات بھرپور تعاون کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اگلا خطبہ انشاءاللہ اتباع رسول اور سنت کے مطابق نماز کی بنیادی چیزوں کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ اس ملک کو استحکام اور امن نصیب فرمائے، اور اللہ اس ملک سے شرک کو ختم کر دے۔ اس ملک سے اگر شرک ختم ہو جائے، قرآن نافذ ہو جائے اور صحیح بخاری عدالتوں میں آ جائے، قرآن عدالتوں میں آ جائے، تو حقیقت ہے کہ یہ ملک امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر